شہی صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. مجھے یاد آ رہا ہے آپ کی جو لاہور میں 9 فروری کو آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں آپ نے فرمایا تھا, بلکہ الزام لگایا تھا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو NA 127 سے لڑ رہے تھے, ان کے ووٹ جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے, نتائج میں تاخیر ہوئی. آپ نے یہ بھی کہا کہ جی پولنگ ایجنٹ کو گنتی کے وقت نکال دیا گیا تھا. تو کم و بیش اسی طرح کے الزامات ہیں یہ کہ جو PTI لگا رہی ہے, GDA لگا رہی ہے, جماعت اسلامی ہے, دیگر 2 جماعتیں اور کئی جماعتیں. ان متنازع انتخابات کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت بن رہی ہے آپ کے خیال میں کتنی مستحکم ہوگی, کتنی پائیدار ہوگی؟ جی دیکھیں, جو بھی ہے جتنے الیکشنز میں نے دیکھے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھے آپ 2002 کا الیکشن دیکھیں, اس سے کہیں زیادہ دھاندلی ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی کو بالکل نکال دیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا, 16-17 سیٹیں کی تھیں, کبھی IJI بنایا جاتا تھا, پولنگ ڈے پہ اوپن دھاندلی اور سٹیمپنگ ووٹس ہوتے تھے کراچی سے لے کے کشمیر تک. تو آئی ایم سوری, یہ کوئی بات نہیں ہوتی, یہ تو کچھ نہیں ہے. اب میں نہیں کہہ رہی کوئی الیکشن پاکستان میں بالکل پرسٹین ہوا نہیں, اس میں بہت باضابطگیاں ہوتی ہیں. میں نے اتنے موٹے موٹے وائٹ پیپرز الیکشنز کے لیے بنائے ہوئے ہیں. پچھلا 2013 کا الیکشن ہم نے ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن بولا قرار دیا, لیکن پھر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کتنے الیکشن ہوں گے ملک میں, بار بار ہوں گے. آپ ٹرائیبیونلز پہ جائیں اور ٹرائیبیونلز میں کوشش کریں کہ آپ کے فارم 45 میچ کریں. اب ہم نے جب بھی اس طرح گورننس کی ہے یا اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, پارلیمان کو ہم نے استعمال کیا ہے قانون سازی کے لیے ذمہ دار. اب اس وقت اب ملک کو مستقل پچھلا RTS والا الیکشن وی آل ایکسپٹڈ کہ جی اتنے حلقوں میں ہوا ہے مسئلہ, بٹ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور ٹرائیبیونلز چلتے رہے, 2-3 ٹرائیبیونلز کے تو ڈیسیشنز ریورس بھی ہوئے سب کے سامنے اور ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. اگر میرا پورا رزلٹ نہیں آیا جیسے میں چاہ رہی ہوں تو میں پورے ملک کو یہ استعمال کر لوں, کہوں کہ اگلا الیکشن پھر سے ہوگا, جو میں نہیں سمجھتی اس وقت ملک افورڈ کر سکتا ہے. اتنے آپ کے پاس ارب روپے نہیں ہیں کہ آپ الیکشن کریں, اتنی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اور میں نہیں کہہ رہی ہے پرفیکٹ الیکشن ہے, بالکل نہیں کہہ رہی, لیکن اس ڈیبیٹ کے اب ہم آگے چلیں گے. پیپلز پارٹی نے CEC میں بیٹھ کے فیصلہ کیا. میں بہت ایسی CECs بھگت چکی ہوں جو ہمیں تو اس سے بہت بدترین ریزلٹس نکالے جاتے تھے. سامنے 45 ہوتا تھا اور 47 ہوتا تھا, لیکن ہم نے انتشار کی سیاست نہیں کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ ہمارا وائٹ پیپر ہے, یہ ہمارے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو بھی ہے ہم نے رکھ دی ہیں اپنی گزارشات اور اپنے آبجیکشنز, اور ہم نے پبلک بھی کر دیے ہیں. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا جی خط لکھیں گے. جی میں کہ یہ آپ نے درست فرمایا. میں آتا ہوں IMF کے جو خط لکھنے کی بات کی آج PTI کے رہنما نے, لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ اعتراضات کے باوجود, اور بالکل درست بات ہے کہ پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے پلیئرز ہیں, صرف PTI نہیں, GDA سندھ میں بہت زیادہ بے چین ہے, مظاہرے کر رہی ہے, دیگر جماعتوں کو, جماعت اسلامی کو اعتراض ہے. تو اس مرتبہ شدت میں کوئی زیادہ, میں آپ نہیں سمجھتی کہ زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں, اور عام پاکستانی بہت زیادہ اس پہ ناراض ہیں؟ جی ایسا ایک ماحول گیا ہے, سوری ٹو سے, جس کا مینڈیٹ ہے ان کو بے شک دے. ہم نے تو اسی لیے ہم پیچھے ہٹے کہ جی ہمارے نمبر 3 پہ بلاک ووٹس ہیں, تو ہم نہیں وزارت عظمیٰ. آپ نے کہا ٹرمپ کارڈ ہے, لیکن ہم ٹرمپ کارڈ ہم ملک کے ساتھ, ملک کی تقدیر کے ساتھ اس وقت رمی نہیں کھیل سکتے. ٹھیک ہے جی, اور یہ نہیں کرنا چاہیے. تاریخ گواہ رہتی ہے کس نے کیا کیا. شاید لوگ اب مطالعہ نہیں کرتے تاریخ کا, اور شاید ہماری نئی نسل کو اللہ سب کو اور اتنا سینس دے, عقل دے, سینس دے, فہم دے کہ آگے کا سوچیں, اور ہم اپنے ماضی سے سیکھنا ہے. دیکھیے past can't keep on repeating itself. It's the definition of, مطلب یہ تو پاگل پن کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. You are absolutely right کہ ہم بار بار وہی غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں, لیکن جو ہم محسوس کر رہے ہیں لوگ کہ زیادہ نزلہ لوگوں کا تنقید کا گر رہا ہے نون لیگ پر, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیٹ می اسپیک. میں کہہ رہی ہوں ملک میں انتشار جو کی ایک ایڈکشن ہونے لگی ہے کہ بس ایک ایڈرینلن, مطلب بس سٹیٹمنٹ دو, انتشار پھیلاؤ, میرا سٹیٹمنٹ چلے گا. میں ابھی آپ کو ایسے ہیڈ لائنز دے سکتی ہوں کہ پوری رات چلے, بول کیا دوسروں پہ چلے, جو میں کہہ سکتی ہوں, یعنی کہ کوئی اس میں انکشاف نہیں ہوگا.
لیکن بس ایک سیاست کی طرز ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوگی، آپ کی بھی ہیڈ لائنز چلیں گی، لیکن فائدہ ہوگا مجھے اس سے. مجھے چاہیے شاید میری ذات کو 3 دن کے لیے فائدہ ہو، 1 سال کے لیے بھی ہو جائے، اس سے آگے تو نہیں ہونا ہے. جس ملک میں میں رہ رہی ہوں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، وہ کشتی میں اگر میں چھید کر رہی ہوں اپنی ذات کے لیے یا ٹیمپرری کسی مطلب فائدے کے لیے، مفاد کے لیے، تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.